حاکم شام مر گیا، آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا دیکھو میں ہوں رسول کا بیٹا، میں ایسے چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، کل دن ہو لینے دو پھر میں بتاؤں گا کس کی بیعت ہونی چاہیے کس کو بیعت کرنی چاہیے۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن آنا تھا ابھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات کہی ولید نے امام علیہ السلام کی بات مان لی۔ امام علیہ السلام جب اٹھ کے جانے لگے تو اس کے دربار میں ایک اور شخص تھا۔ ہم آج تک یہی سنتے ہیں نا کہ اس نے ایسے اشارہ کیا، نہیں، خدا کی قسم روایت کرتی ہے اس کمینے نے بول کے کہا ہے حسین آج تیرے ہاتھ سے چلا گیا پھر حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گے، آج اکیلا حسین تیرے ہاتھ میں، حسین کا سر قلم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ سننا تھا، اس کی طرف دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے کرسی اٹھا کے بلند کر کے فرمایا انت تقتلنی ام هو ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یہ تیرا دوست مجھے قتل کرے گا؟ تجھ میں اتنی جرأت تو حسین کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے؟ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ دروازے سے امام عباس داخل ہوئے، ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس میں مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو جملے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس جنگ نہیں کرنی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ولید کو مخاطب کر کے فرمایا تھا پہلے تو میں نے تجھے جواب نہیں دیا، لیکن سن اب میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں اور یزید کون ہے۔ تو بیعت کا مطالبہ کر کس سے رہا ہے اور کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ فرمایا نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، ہم ہی وہ ہیں جس سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی تھی، ہم ہی وہ ہیں جس پہ اللہ کائنات کی اختتام کرے گا، ہم ہی وہ ہیں جس کے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جس میں اللہ نے نبوت اور رسالت کو نازل کیا ہے۔ اما الجزید فهو رجل فاسق فاجر شارب الخمر، تو کہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں، سن یزید کون ہے؟ وہ ایک فاسق ہے، وہ ایک فاجر ہے، جو شراب پینے والا ہے، وہ بندروں سے کھیلنے والا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا مصری لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی نے ایک انکار کر کے زمانے والوں کو بتا دیا، ساری زندگی قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا میں ہوں کل ایمان کا بیٹا، اور میں نے کہا ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسے آج حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہا اس طرح قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر رہا۔ ارے بھائی مجھ جیسا یزید جیسی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے کہا کیسے؟ اب زمانے والوں کو یہ سوچنا پڑے گا میرے بھائی تم ایک طرف سے یہ کہتے ہو ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، نہیں یہ نہ کہو، اگر ماننا ہے تو پھر کہو ہم ہی حسین کو مانتے ہیں۔ یہ بھی والا کام نہیں چلے گا، ایک طرف ہونا پڑے گا، یا رحمان والا ہونا پڑے گا یا شیطان والا ہونا پڑے گا۔ ایک طرف یہ کہو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے دشمن کی طرف بھی محبت رکھتے ہیں، یا اہل بیت کو مانو یا اہل بیت کے دشمن۔ پھر یہ کہتے ہو قیامت میں خدا دیکھ لے گا، خدا نے قیامت میں نہیں، خدا نے قرآن میں نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا اجر کیا ہے؟ مودت فی القربہ، رسول کی خدمت میں۔ اب بتا دوں کہ مودت فی القربہ کا مطلب کیا ہے۔ رسول کی خدمت میں جناب ابن عباس حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ رسول نے ابن عباس کی طرف دیکھ کے فرمایا علیک بحب علی ابن ابی طالب، ابن عباس تمہارے اوپر علی کی محبت واجب ہے۔ ابن عباس نے سوال کر کے کہا یا رسول اللہ علی کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ علی سے محبت رکھنی ہے تو کیسے رکھی جائے؟ یا رسول اللہ علی کا بغض پہچاننا ہو تو کیسے پہچانا جائے؟ فرمایا اگر علی کی محبت رکھنی ہے اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ علی کا بغض کون رکھتا ہے تو پھر یہ دیکھو، اگر کوئی شخص قیامت تک یہ کہتا ہوا نظر آئے علی سے بھی محبت رکھتا ہوں، علی کے دشمن سے بھی محبت رکھتا ہوں، سمجھنا علی کا بغض رکھنے والا ہے۔ ایک طرف ہونا پڑے گا، یا رحمان والا ہو جاؤ یا شیطان والا۔ بس آخری جملہ فضائل کا، مسائل کے دو جملے یاد کرنے ہیں مجھے، موضوع گفتگو پیچھے رہ گیا، اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ بس ایک جملہ اور ذکر، خدا نے کیا کہا؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر۔ صرف اس آیت کے ذریعے سے خدا نے یہ نہیں بتایا کہ علم اور علم ہے، خدا بتانا اصل میں یہ چاہتا تھا میں نے کوئی بھی چیز برابر پیدا نہیں کی،
علم کے میدان میں دیکھو علی پھر بھی بے مثل و بے مثال، شجاعت کے میدان میں دیکھو علی پھر بھی بے مثل و بے مثال، عدل کے میدان میں دیکھو علی پھر بھی بے مثل و بے مثال، علی کی مثال کوئی بھی نہیں ملتی۔ ارے بھائی چلے بتا دیتا ہوں علم کی ایک فضیلت۔ ہم نے علم کی فضیلت پہ بڑی بڑی احادیث سنی ہے، ہمارے مدرسوں کے اوپر، ہمارے سکولوں کالجز کے اوپر علم کی فضیلت پہ بہت سی احادیث لکھی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک حدیث بڑی پسند ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے، کسی شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کے پوچھا، مولا علم کیا ہے؟ مولا علم کیا ہے؟ سنو گے مولا کی نظر میں علم کیا ہے؟ ہماری نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے زندگی فٹ فاٹ جا رہی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا علم کیا ہے؟ فرمایا العلم حیات، علم زندگی ہے، علم زندگی ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پہ فرمایا الناس ممات و اہل العلم احیاء، لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم زندہ ہے۔ سب لوگ مردہ صرف اہل علم زندہ۔ اب اس حدیث سے صرف یہ بات تو پتہ چل گئی کہ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی علم زندگی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اب اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں پھر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا علم کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جس میں امیر المومنین نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے، اس خطبے میں امیر المومنین کا یہ جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں ہم عیش العلم، لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم ہم اہل بیت کی وجہ سے زندہ ہو۔ لوگ علم کی وجہ سے، علم والے اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علی کا نہ علم کے میدان میں کوئی مقابلہ تھا، نہ شجاعت کے میدان میں کوئی مقابلہ تھا۔ کیسا شجاع تھا علی؟ کہ علی وہ شجاع تھا جب کسی کو قتل کرتا تھا تو مقتول کی لاش پہ آگے مقتول کی بہن قاتل کا قصیدہ پڑھا کرتی تھی۔ میدان خندق میں علی بن ابی طالب نے عامر بن عبد الود کو جب قتل کیا، یہ ایک شجاع تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ اس کے اس وقت کا یہ دستور ہوا کرتا تھا جنگجو سونے کا لباس پہنتے تھے، تلوار سونے کی، نیام سونے کی، زیرہ سونے کی۔ یہ بہت بڑا جنگجو تھا، قبیلے کا سردار تھا، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا۔ امیر المومنین نے اس کو قتل کر کے اس کے لباس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ دستور یہ تھا جو کس کو قتل کرتا تھا اس کا لباس لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن جب عمر بن عبد الود کی بہن بھائی کی لاش پہ آئی نا تو بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے بھائی میں تجھے روں گی نہیں، اس لیے یہ تیرا قاتل کریم تھا، میں تجھے روں گی نہیں، تیرا قاتل کریم تھا۔ تو میرا بھائی کسی عام بندے کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، اس کے ہاتھوں قتل ہوا جو شجاعوں کا شجاع ہے، جو بہادروں کا بہادر ہے۔ بھائی تیرا قاتل کتنا کریم تھا، اس نے تیرے لباس کو نہیں لوٹا، اس نے تیری زرہ نہیں لوٹی، اس نے تیرا لباس نہیں لوٹا۔ علی وہ تھا جو کسی کافر و مشرک کی لاش کو بھی نہ لوٹتا تھا، علی وہ تھا جو کسی دشمن کی لاش کو برہنہ نہ کرتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے سارے دستور بدل کے رکھ دیے۔ مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں صرف رسول کے بیٹے کے لباس کو نہیں لوٹا، رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو بھی لوٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم اہل بیت کے۔ دنیا والوں کا دستور ہے نا، کوئی شخص مر جائے نا، دنیا والوں کا دستور ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں محلے میں کوئی مسلمان مر گیا ہے، پھر مسلمان مل کے اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو خوبصورت کفن پہناتے ہیں، عزت و احترام سے اس کا لاشا اٹھا کے دفن کرتے ہیں۔ لاشا دفن کرنے کے بعد مسلمان مرنے والے کی اولاد کو، بیٹیوں کو آ کے پرسہ دیتے ہیں۔ سنو کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں اصل اشور حسین کے قتل کے بعد
یزیدی لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. پہلا حصہ وہ تھا جن کو عمر ابن سعد مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا من ينتظر للحسین، کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے گا میں اہل بیت کے، کوئی مر جائے عزت احترام سے لاشیں کو دفن کیا جاتا ہے. ارے یہ تو حسین، رسول کے سینے کا سوار حسین، رسول کے مہر نبوت کا سوار حسین. آواز کیا آ رہی ہے؟ کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گا؟ پھر سنو گے کیا ہوا. 10 ملعون گھوڑوں پہ سوار ہوئے، گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی گئی، پہلے سے نیچے لگی ہوئی نالوں کو اتارا گیا، تازہ نال لگائی گئی. اب دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، 10 ملعون مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑے. رسول کے بیٹے کی لاش کی حالت کیا ہو گئی؟ 11 محرم کو جب بیٹا سید سجاد باپ کی لاش پہ پہنچانا، چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، ابھی تھا کہ روح پرواز کر جائے. جناب زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے سید سجاد کا کندھا ہلا کے پوچھا بیٹا سید سجاد صبر کر، اور میرے بھائی حسین کی نشانی سجاد صبر کر، کیا اتنا روئے گا کہ تیری جان چلی جائے؟ سید سجاد نے مڑ کے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا پھوپھی اماں مجھے رونے سے روکتی ہے، ذرا دیکھنا لوگوں نے میرے باپ کی لاش کی کیا حالت. فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے ملی، میرے بابا کی سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے ملی ہوئی ہیں. بے غیرتوں نے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی، ایک ملعون کہتا ہے ہم نے صرف حسین کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، ان ملعونوں نے حسین کا لاشا، مولا کا لاشا پڑا تھا، امام مظلوم کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. جب سینے کی جانب سے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ ملعون گھوڑوں کی پشت زمین پہ آئے، انہوں نے مظلوم کربلا کی لاش کو الٹا پشت کی جانب سے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. ایک ملعون کہتا ہے میں نے گھوڑے کی پشت پہ، اب معاف کرنا جملہ سخت ہے، یہ ملعون کہتا ہے میں نے گھوڑے کی پشت پہ حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا، گھوڑے کو پشت پہ مظلوم کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا. یہی تو وجہ تھی جب 11 محرم کو بہن بھائی کی لاش پہ آئی نا، تو آ کے بہن کو یہ پوچھنا پڑا انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے. یہ جملہ میری ماں بہنوں کے حصے کا ہے. کوئی بہن جتنا بھی وقت گزر جائے نا، بھائی کو ملے فوراً پہچان لیتی ہے. کئی سال گزر جائے، 10 سال بعد بھی بہن بھائی کو دیکھے گی نا، پہچان جائے گی یہ کیسی بہن ہے، یہ کیسا بھائی ہے. عصر عاشور 10 محرم کو بھائی الوداع کر کے چلا تھا، 11 محرم کو بہن بھائی کی لاش میں آئی. ایک رات کا وقفہ ہے، ایک رات گزری ہے، ایک رات میں بھائی کی لاش کی ہی حالت ہو گئی. بہن کو پوچھنا پڑا انت اخی الحسین. علماء نے لکھا وجہ کیا ہے، بہن کو کیوں پوچھنا پڑا. بہن بھائی کو چند طریقوں سے پہچانتی ہے. بھائی کا چہرہ دیکھے گی نا تو بھائی کو پہچان جائے گی، بھائی کا لباس دیکھے گی نا پہچان جائے گی کہ لباس میرے بھائی کا. کئی بہنیں بھائی کے ہاتھوں کے بوسے لیتی ہیں، بھائی کا ہاتھ دیکھے گی پہچان جائے گی کہ میرا بھائی ہے. اب سمجھ میں آیا زینب نے بھائی کو کیوں نہ پہچانا. جس چہرے سے پہچاننا تھا وہ سر قلم ہو کے نیزے پہ سوار ہو چکا تھا. جس لباس سے پہچاننا تھا ظالموں نے حسین کا لباس لوٹ لیا تھا. جس ہاتھ سے پہچاننا تھا اس ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی. بہن پوچھ رہی تھی میرا بھائی حسین تو ہے، اور پھر بھائی کو بھی یہ پوچھنا پڑا انت اختی زینب، میری بہن زینب تو ہے. حسین پوچھ اس لیے رہا تھا تو وہی زینب ہے جو کبھی بابا کے سامنے نہ آتی تھی، تو وہی زینب ہے جس کے سر سے ردا ہٹتی تھی، سورج غروب ہو جاتا تھا. اور میری ماں بہنوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے پردے کی حفاظت کرنا. بڑا پیارا تھا حسین کی بہن کو اپنا پردہ. بھائی پوچھ رہا تھا جو نانا کی مزار پہ رات کو جاتی تھی وہ زینب تو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.